الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جو بندہ روز جمعرات یعنی جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی تنگ دست اور مفلس نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مغرب کے بعد جمعرات شروع ہو جائے گی جی اور اگلی مغرب تک جو ہے وہ جمعرات ہے. پھر جمعہ کا دن آئے گا جو فرمایا جو 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال کی گناہ بخش دیتا ہے. تو یہ فضیلتوں کو پانے کے لیے کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. اے خوش نصیب عاشقان رسول مبارک ہو جو حج کو جا رہے ہیں, بہت مبارک والے, بہت مبارک سفر پہ جا رہے ہیں. ان کے لیے تو کل آپ نے جو ہم نے سعادت پڑھی سنی تھی کہ جب حاجی جو ہے حاجی دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرے اس کے بدلے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے اس پہ 60 رحمت نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس کے علاوہ حاجی جو ہے جب مسجد حرام پہنچ کر زیارت کرتا ہے تو اس کے اوپر 20 رحمت نازل ہوتی ہیں, اور جب نماز پڑھتا ہے مسجد حرام میں تو 40 رحمت نازل ہوتی ہیں. اتنی فضیلتیں ہیں. اب ہم جو حج پہ نہیں جا پا رہے اب وہ کیا کریں؟ آئیے ان کے لیے شبیر نے جو ہے بڑی پیاری پیاری باتیں رکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. کہیے آمین. یہ بات یاد رکھیے کہ جس پر حج فرض ہے اس نے ہی حج کرنا ہے, کوئی دوسرا کام اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. البتہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ سفر حج جو ہے سفر عشق ہے. فرض ہو یا نہ ہو شاہ کے دل اس مبارک سفر کے لیے تڑپتے ہی رہتے ہیں. کتنے ہی ایسے ہیں کہ بیچارے حج کے لیے قافلے جاتے دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں, دل بھر جاتے ہیں, حسرت سے یہ کہتے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر, حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی. آمین آمین بجائے نبی الامین. پیارے محترم بھائیوں, یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو عاشق ہیں وہ سفر حج کے لیے تڑپتے بھی ہیں, بلکتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں. کاش ہم سب کو یہ شوق ذوق سفر حج کی سچی طلب نصیب ہو جائے. بہرحال جن خوش نصیبوں کو اس سال سفر حج کی سعادت مل رہی ہے ان کا مقام تو ان کا رتبہ ان کے خوش بختی جدا ہی جدا ہے. البتہ وہ لوگ جو شوق حج رکھتے ہیں مگر جانے کی طاقت نہیں رکھتے. الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے دین اسلام نے انہیں بھی محروم نہیں چھوڑا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال ہمیں بتائے جنہیں ہم اپنا کر ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آئیے چند ثواب دلانے والے نیک اعمال سنتے ہیں. ذکر اللہ. حدیث پاک میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا ایک مرتبہ ہم نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الاغنیاء بالاجر, یعنی اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل ثروت جنہیں مال و دولت کثرت سے عطا ہوئی ہے, یعنی جن کے پاس مال و دولت ہیں وہ تو ثواب کمانے میں ہم سے آگے گزر گئے. وہ کیسے؟ عرض کی کہ وہ حج کرتے ہیں ہم حج نہیں کر پاتے. وہ فلاں مالی عبادت کرتے ہیں ہم چونکہ مال نہیں رکھتے لہذا ہم وہ مالی عبادت پہ نہیں کر پاتے. اب یہ صحابہ کرام رضوان کا خوبصورت شوق دیکھیے. حاجی حج کے لیے جاتے ہیں, یہ مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے, تو تڑپتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حج کے لیے چلے گئے ہم رہ گئے. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت ان حج اور دیگر مالی عبادت کرنے والوں کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت والی نیکی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. پیارے پیارے محترم صاحب بھائیوں, صحابہ کرام کی
جو ذہنیت ہے، جو سوچ ہے کتنی مرحبا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ حج کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے، وہ نیک اعمال کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے۔ ہماری یہاں پر کیا ہوتی ہے، انہیں گڈی لے لی، میرے کو گڈی کوئی نہیں ہے، انہیں مکان بنا لیا، میں پھر بھی کرائے کے مکان سے رہنا پیا ہوا، انہیں اے کر لیا، انہیں اے کر لیا۔ ہماری سوچ یہ ہے، صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، مرحبا سبحان اللہ۔ یہاں پر تو وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی وہ تلاوت، اگر ایک شوق سے تلاوت کرتے ہیں دوسرے کہتے ہیں ہم بھی اس سے بہتر تلاوت کریں، وہ نوافل پڑھتے ہیں تو ہم بھی نوافل پڑھنے والے بن جائیں۔ تو پیارے محترم صاحب، یہاں پر آپ نے سنا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو حج کرنے والا کا ثواب پائیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ثواب ملے گا ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم صاحب، آگے یہاں پر ایک اور چیز ارشاد فرمائی جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ غور کر لے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں کیا ہم عمل کر پاتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھ لیں، نماز پڑھی نکلنے کی کرتے ہیں ہم، فوراً نکل جائیں، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جی ہاں تھوڑی دیر وقت نہیں ہے ہمارے پاس، 5-7 منٹ اگر بیٹھنے میں 5-7 منٹ بیٹھ کر اگر ہم ذکر اللہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو درس ملا یہ ہے تسبیح فاطمہ، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تسبیح فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ مالداروں کی مالی عبادت مثلا حج زکوٰۃ والا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت رتبہ عبادت ہے، اس کے ذریعے سے بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ کاش ہمیں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور روزہ دار، جو روزہ دار ہوتا ہے نا اس کو بھی بڑی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہم نے تسبیح فاطمہ سنی ہے اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکے ہو نا، کاروبار کام دھندا کر کے تھکے، اب کیا کریں؟ اب جناب کسی نے تو مشینیں رکھی ہوئی ہیں اور کسی نے گھر والی ماشاءاللہ گھر والی دبا دیتی ہے، اب دونوں نہ کسی کے پاس تو جو چھڑا بیاہ نہیں ہوا کی کرے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، تھکاوٹ دور، ہاں جی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اللہ ان میں اور برکت دے۔ ہاں یہ نہیں کہنا یو ہو دے کر میرے کو نہیں کرنا، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے اس کے صدقے ہمیں بھی دے دیا، ہمارے حق میں یہ بہتر ہے ہمیں بھی دے دیں۔ یہ رشک کرتے رہنا چاہیے، نیکیوں میں رشک کرے، دنیاوی معاملات میں رشک نہیں کوئی اچھی بات ہوتی، وہ مالدار ہے تو میں مالدار نہیں، یا اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے مزید اس کو مال بھی عطا فرما اور راہ خدا میں دینے کی بھی توفیق عطا فرما، ایسی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ادنا سے حاضری قبول فرما۔ اے پاک پروردگار اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جو کچھ درس سنا ہے اس پر ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام یہ دل کی ہے دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا، یہ دل کی ہے دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، حضور آقا غلاموں پہ ایسی رحمت
مت ہو نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا، نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دیدار مدینے کا۔ تمہارے راز پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے وہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ بدقد کو چومتی ہوگی، یا سیدی دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی دیدار ہو مدینے کا، آقا سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا